اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الصلوات حاضرین گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا ماتمداران سید الشہداء جناب محمد عباس مرزا صاحب کے صاحبزادوں اور ان کے خانوادے کی جانب سے ماشاءاللہ یہ 3 روزہ سلسلہ مجالس سے 40 اپنے دوسرے مرحلے میں ہے۔ آپ حضرات کی محبتوں اور توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ تدبر فی القرآن پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے سورہ مبارک نساء کی نساء وافی ہدایت سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ اس کے ذیل میں کچھ معروضات گزشتہ شب کی مجلس میں آپ کی صلوات بھیج دیں محمد ایک مرتبہ اور درود بھیجیں۔ آپ کی خدمت میں جو معروضات گزشتہ شب پیش کیے ان کا ماحصل و مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید خالق کائنات اور خالق کلام کا وہ کلام ہے کہ جو فصاحت و بلاغت اور علم و معانی کے اعتبار سے اتنا محکم، اتنا جامع، اتنا مدلل اور اتنا عاجز کر دینے والا کلام ہے۔ میں نے ترجمہ کیا ہے ایک لفظ کا، عاجز کر دینے والا کلام ہے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ عرب کے فصیحوں اور اہل زبان کے ناطقے بند کیے بلکہ 14 صدیہ گزر جانے کے بعد آج تک دشمنان قرآن مل کر بھی قرآن کے چیلنج کے جواب میں ایک آیت بھی بنا کر نہ لا سکے۔ قرآن لڑائی جھگڑے کی کتاب نہیں ہے، ذرا توجہ۔ قرآن تصادم کی کتاب نہیں، قرآن قتل و غارت گری کا سبق نہیں دیتا، قرآن دلیل دیتا ہے، دلیل لیتا ہے۔ صلوات بھیجنا محمد قرآن
دلیل دیتا ہے، دلیل لیتا ہے، اس لیے کہ قرآن حجت ہے، قرآن برہان ہے۔ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہاتھ تو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ یعنی قرآن تردید بھی اگر چاہتا ہے تو دلیل کے ساتھ چاہتا ہے۔ یا علی، قرآن دلیل دیتا ہے، دلیل لیتا ہے، اور اس کے ساتھ صرف یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ تم دلیل لاؤ۔ قرآن اپنے حق ہونے کے لیے خود پہلے دلیل دیتا ہے، کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کرتا، اور پھر مخالفین سے دلیل طلب کرتا ہے کہ جواب دلیل سے لے کر آؤ، تلوار سے نہیں۔ اللہ اللہ، بہت توجہ ادھر ہے۔ جواب دلیل سے لے کر آؤ، تلوار سے نہیں۔ جواب برہان سے لے کر آؤ، ہذیان سے نہیں۔ یا علی یا علی یا علی۔ قرآن علم سے لے کر آؤ، جہل سے نہیں۔ دلیل علم سے لے کر آؤ، جہل سے نہیں۔ جواب باب علم کے ذریعے لاؤ، ابو جہل کے ذریعے نہیں۔ یا علی یا علی، توجہ ہے نا، یہ ہے بنیاد۔ قرآن نے اپنے افکار کو، اپنے عقائد کو، اپنے پیغامات کو جادل لہم باللتی ہی احسن والموعظۃ الحسنہ کے پیغام کے تحت منوایا ہے۔ میرے حبیب، ان کافروں سے بھی مجادلہ کرو احسن طریقے سے، موعظہ حسنہ کے ساتھ، شیریں گفتار کے ساتھ، خوبصورت لہجے میں کافروں سے کلام کرو۔ زبردستی، دھونس دھاندلی، تخت و تاج، تلوار و اقتدار، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو یا اپنے پیغام کو میرے حبیب منوانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ تم حق ہو، اور جو حق ہوتا ہے وہ سمجھ میں چاہے دیر میں آئے لیکن اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ یا علی یا علی، صلوات بھیجے نا، جزاک اللہ شاہ جی، غور فرمایا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حق کی شان یہ ہوتی ہے کہ چاہے وہ دیر سے سمجھ میں آئے لیکن اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ اب اگر ایک عرصے تک کسی کوتاہ عقل کے ذہن میں حق کی معرفت نہیں آئی تو اس میں حق کا قصور نہیں تھا، اس کی عقل کی کوتاہی تھی یا اس کے ظرف کی کمی تھی۔ اب کوئی سارے لوگ ہی تو پہلے دن ہی، اعلان رسالت کے پہلے دن ہی تو سارے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کوئی پہلے دن ایمان لے آیا، کوئی دوسرے دن ایمان لے آیا، کوئی ایک ہفتے کے بعد ایمان لایا، کوئی ایک مہینے کے بعد ایمان لایا، کوئی ایک برس کے بعد ایمان لایا، کوئی 7 برس کے بعد ایمان لایا، کوئی فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، کوئی ایمان لا کر بھی نبوت میں شک کرتا رہا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے رضا۔ یہ تو صلوات دے دینا محمد، یہ تو اللہ آپ کو سلامت، یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات تھی نا بھائی۔ اب اگر آپ جملے پہ متوجہ ہیں تو غور فرما لیجئے، یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات تھی۔ ایسے بھی قرآن کے سمجھنے والے تھے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں آغوش رسالت میں زبان نبوت چوس کر قرآن نازل ہونے سے پہلے اعلان کر دیا کہ یہ رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ ایسے بھی تھے، اب دیکھیں نا، یہی بس ایمان کا کمال ہے کہ میں نے نام نہیں لیا اور آپ صفت کو دیکھ کر موصوف تک پہنچ گئے۔ بس یہی قرآن کا مزاج ہے کہ جہاں صفت کو دیکھ کر حقیقی موصوف تک پہنچ جاؤ۔
وہی ایمان کی دلیل ہے. اور چونکہ پروردگار عالم نے ایمان کی کسوٹی نہ اپنے آپ کو قرار دیا ہے نہ اپنے رسول کو قرار دیا ہے، ایمان کا پیمانہ ایک ذات کو قرار دیا، اسی لیے قرآن میں اس کا نام نہیں لیا، اس کی صفات بتائیں تاکہ قیامت تک مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا جاتا رہے کہ صفت کو دیکھ کر علی تک کون پہنچتا ہے اور معاویہ تک کون جاتا. سمجھیے، بہت توجہ، صفت کو دیکھ کر بھائی دیکھے نا، پھر تدبر کر رہے قرآن میں. اللہ کے لیے بہت آسان تھا نا کہ وہ سورہ مائدہ میں اعلان کر دیتا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور علی ولی ہے. کہہ سکتا تھا نا، لیکن اپنا نام لیا. ہائے ہائے ہائے، ذرا سا جاگ کے دوستو، اپنا نام لیا کہ اللہ ولی، اپنے رسول کا نام لے لیا کہ رسول ولی. جب تیسرے ولی کا اعلان کیا اس کا نام پردے میں رکھا، صفات بتا دی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. 5 صفات بتا دی. نہیں غور نہیں کیا آپ نے. اللہ نے اپنا نام لیا، اللہ تمہارا ولی، سیدھے سادے الفاظ میں. رسول کا نام لیا، اس کا رسول تمہارا ولی. لیکن جب تیسری ولایت کا اعلان ہوا تو اتنی صفات بتائیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سیدھا سیدھا یہ نہیں کہا کہ تیسرا ولی علی ہے، بلکہ وہ ہے جو ایمان میں قائم بھی رہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حالت رکوع میں جب ہوتا ہے، جب زکوٰۃ دیتا ہے. اب صفات بتا دی، موصوف کو پردے میں رکھا تاکہ قیامت تک قرآن پڑھنے والوں سے ان کے ایمان کا امتحان لیا جاتا رہے کہ ان صفات کو دیکھ کر اصل موصوف تک پہنچتا کون ہے، جاتا کون ہے. تو بھائی ہم پر کیوں الزام لگاتے ہو کہ تم اذان میں اللہ کا نام تو بڑے سیدھے سادے طریقے سے لے لیتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ القابات نہیں لگاتے، اللہ جل جلالہ نہیں کہتے، اما نوالہ نہیں کہتے، علی کل شیء قدیر نہیں کہتے، رسول کا نام بھی اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں ایسے ہی کہہ دیتے ہو، حضور کے ساتھ القاب نہیں لگاتے، خاتم النبیین نہیں کہتے، افضل المرسلین نہیں کہتے، سید الانبیاء نہیں کہتے. حضور کے اتنے القاب ہیں، علی کو اتنا بڑھاتے ہو کہ جب علی کا اعلان کرتے ہو تو کہتے ہو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و قائد الغر المحجلین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. اللہ رسول کے نام کے ساتھ تم القاب نہیں لگاتے، علی کے ساتھ اتنے خطاب لگاتے ہو. بھائی ہم پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اعتراض کرنا ہے تو اللہ پر کرو. اس نے اپنی ولایت کا اعلان اللہ کہہ کے کر دیا، القاب نہیں لگائے. رسول کی ولایت کا اعلان القاب لے کر نہیں کیا، رسول کا نام لیا. لیکن جب علی کی ولایت کا اعلان کیا، خطابات لگائے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. ہائے 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 ہائے، توجہ یا علی یا میں پوری طاقت سے اس تاریخی نعرے کا جواب جو ہے نا بھائی بھائی مولا آپ کو سلام. یہ ہے تدبر فی القرآن کہ صفت کو دیکھ کر موصوف تک پہنچو. اور پیغمبر اسلام نے جہاں علی کی شان میں نام لے کر حدیثیں بیان کی ہیں وہ تو کی ہیں،
یا علی انت منی وانا منکا، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی انت ولی الامر من بعدی، یا علی لحم کلامی، یا علی انت صاحب حوضی، یا علی انت صاحب لوائی، یا علی انت وسیع و وزیری و اخی پھر دنیا والآخرہ۔ علی کا نام لے لے کر بھی پیغمبر نے حدیثیں بیان کی، لیکن جس موقع پر پیغمبر کو یہ ضرورت تھی کہ آج 39 دن گزر گئے ہیں، آج میں ان سارے مسلمانوں کا، ان کے ایمان کا امتحان لوں، اس دن حدیث بیان کی، صفات بیان کی، نام پردے میں رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں بہت دن علم دے دیا، کل علی کو علم دوں گا، بلکہ کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ۔ دیکھے نا پیمانہ، دیکھے نا۔ مولا آپ کو سلامت کرے، توجہ ہے نا حضور۔ دیکھیں اس حدیث میں 39 دن کے بعد، چونکہ سب کا ایمان بھی جانچنا تھا نا رسول کو، یہ نہیں کہا کہ کل علی کو علم دوں گا، نہیں، کل علم عطا کروں گا رجل کو، مرد کو، دوسری صفت کرار کو، تیسری صفت غیر فرار کو، چوتھی صفت محب خدا کو، پانچویں صفت محبوب خدا کو، چھٹی صفت محب رسول کو، ساتویں صفت محبوب رسول کو۔ 7 صفات بتائیں، نام پردے میں رکھا۔ نہیں غور کر رہے آپ؟ دیکھیں ابھی سارا مجمع چھلکے گا جب میں ایک جملہ عرض کروں گا جہاں سے بات واضح ہو جائے گی۔ 7 صفات بتائی نا پیغمبر نے، نام پردے میں رکھا تاکہ سارے لشکر کا کہ ایمان کا امتحان لے کہ اس صفت کو دیکھ کر موصوف تک کون پہنچتا ہے۔ لیکن تاریخ نے بتایا دوستو کہ صفات بتائی تھی، نام پردے میں رکھا تھا۔ بڑے بڑے 39 دن تک علم چھوڑ کر آنے والے بھی اس رات ساری رات داڑھیوں پہ خضاب کرتے رہے، پگڑیوں پہ کلف دیتے رہے، لباس تبدیل کرتے رہے کہ شاید کل ہم مرد بن جائیں۔ توجہ، یا علی یا علی۔ مولا سلامت ہے، بہت شکریہ۔ سب نے لکھا، مسئلہ یہ نہیں ہے دوستو، اور صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگوں کا ساری رات علم برداری کی تمنا میں گزارنا اور علمداری کی تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ صفات کو دیکھ کر اصل موصوف تک نہیں پہنچتے تھے، ورنہ خود امیدوار نہ ہوتے۔ آپ نے نہیں غور کیا دوستو، میں تو پوری مجلس کی جان ہے یہ جملہ دوستو، میں ابھی اس کے آگے اگلا جملہ کہوں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ اور سب نے تمنائیں کی ہیں، سوائے محرقہ ابن حجر مکی اٹھا کر دیکھے، شبلی نعمانی کی کتاب اٹھا کر دیکھے، عزیزان محترم سب نے تمنائیں مرتے دم تک کی ہے کہ مجھے علمداری کی تمنا خیبر کے 40ویں دن سے زیادہ کبھی نہیں ہوئی۔ جب رسول نے کہا تھا کہ کل علم رجل کو عطا کروں گا، مرد کو عطا کروں گا، کرار کو، غیر فرار کو، محب خدا کو، محبوب خدا کو، محب رسول کو، محبوب رسول کو، تو اتنی صفات دیکھ کر بھی کسی کا اصل موصوف تک نہ جانا ایمان کی کسوٹی بن گیا نا؟ نہیں 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 نہیں، میں تو خود محسوس کرتا ہوں نا کہ کون سی بات میں نہیں سمجھا سکا، پھر سمجھے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ مولا باہر تک کھڑے ہوئے اس تاریخی اجتماع کو سلامت رکھے۔ آپ ابھی اگر مولا نے مدد کی ایک ہی جملے میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میرا معافی ضمیر وہ آپ سمجھ جائیں گے، اور مجلس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ 1-1.5 گھنٹے کی تقریر میں اگر ایک جملہ بھی جامع کوثر کی طرح دل میں اتر کر معرفت علی میں ایک قدم آگے بڑھا دے، مقصد مجلس مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مجلس کا مقصد، جو ہے نا بھائی؟ آپ غور فرما لیں اور انشاءاللہ دیکھیں خوبصورت نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ دوستو یہ تو طے ہے نا کہ تمام رات لوگ تمنا کرتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت کو دیکھ کر
موصوف تک نہیں پہنچے نا, 7 صفات بتائی تھی, نہیں غور کیا. اچھا پھر بات روک کر ایک جملہ کہہ دوں, میں کیا کروں کہ بات میں بات آ جاتی ہے, پھر غور کر لیں. صفت کو دیکھ کر موصوف تک نہیں پہنچے, کوئی ایک صفت تو نہیں تھی, 7 صفات تھی. 7 صفات کے باوجود بھی اگر کسی موصوف تک نہیں پہنچے, یعنی رجل بھی اپنے آپ ہی کو سمجھتے رہے مسلسل ناکامی کے باوجود, اگر اتفاق سے یہ حدیث کہتے تب تو بات تھی. 39 دن کے بعد کہا ہے, موقع دینے کے بعد. آپ دیکھیں نا, توجہ ہے. اب آپ کے سماعتوں کا میں ذرا سا محتاج ہوں گا اس جملے پر. 7 صفات بتائی نا, نام کو پردے میں رکھا, تمام رات سارے لشکر کے سربراہ جرنیلوں کا, معزول شدہ سپہ سالاروں کا 40ویں دن اپنے آپ کو امیدواری کے لیے تیار کرنا ان کے ایمان کی کیفیت کو بتا گیا کہ صفت کو دیکھ کر موصوف تک نہیں پہنچے تھے. یہ نام تو سارے میں بتا دوں گا کہ یہ رسول سے حدیث سننے کے بعد اس رات کس کس نے علمداری کی تمنا کی, تاریخ آپ کی ہوگی, نام میں بتاؤں گا. لیکن چیلنج میں کر رہا ہوں, سب کے نام میں بتاتا ہوں, مگر یہ چیلنج کر کے کہ ان سارے تیاری کرنے والوں میں کوئی نام مجھے بتا دے کہ سلمان نے اس رات علمداری کی تیاری کی ہو, ابو ذر نے تیاری کی ہو. ہائے ہائے ہائے, موجود تھے. جیو جیو کوئی ثابت کرے سلمان وہاں موجود ہے, ابو ذر وہاں موجود ہیں, کوئی ثابت کرے کہ سلمان نے اس دن داڑھی کو خطاب کیا ہو, علمداری کی تمنا کی ہو. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صفت کو دیکھ کر موصوف کو پہچان لیا تھا. یا علی یا علی یا علی یا صلوات بھیجے نا, تو سب صفت کو دیکھ کر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا دیکھیں, تیاری کرنے والوں کو بھی دوستوں کو قصور نہیں تھا. علی تھے بھی نہیں نا وہاں, اس لیے علی کی طرف کسی کا خیال ہی نہیں گیا کہ کہاں مدینہ, کہاں خیبر, کہاں آئیں گے علی, ہم ہی میں سے کوئی مرد ہوگا. اللہ جانے آپ غور فرما رہے ہیں یا نہیں. عزیزان محترم, علی چونکہ موقع پر موجود نہیں تھے اس لیے لوگوں کو شک پڑا. ظاہر ہے کہ اس مشکوک ذہنیت کے لوگ تھے جو نبوت کی موجودگی میں نبی میں شک کرتے تھے, تو علی تو وہاں تھے ہی نہیں. علی کی طرف کس کا دھیان جاتا؟ میں خیبر نہیں پڑھا, ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, علی کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا. صبح سارے در خیمہ رسول پر آ کر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنے بڑے ہوئے قد و قامت میں اور اضافہ کر کے علمداری کی تمنا کر رہے تھے, اور سلمان و ابو ذر رسول کے دائیں بائیں بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے. ایسے میں پیغمبر نے کہا, سلمان سلمان ناد علی میں شروع کرتا ہوں. ابھی ذرا توجہ دوستو, نعرہ آئے گا تاریخی انشاءاللہ, مولا سلامت رکھے آپ کو. ذرا سے جملے پہ توجہ فرما لیں. سلمان ناد علی میں شروع کرتا ہوں, مدینے کے راستوں پہ نظریں گاڑ کے تو بیٹھ جا. ادھر پیغمبر نے ناد علی جن مظہر العجائب کہنا شروع کیا, ادھر علی نے مسجد میں مصلی لپیٹا, ادھر دوسری ناد علی ختم کی. قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا, بھائی بلا رہے ہیں, میری ذوالفقار لا. ابھی نعرہ نہیں, نعرہ نہیں, نعرہ نہیں. ٹھہرو بیٹا ٹھہرو, آئے گا نعرہ. میں بتا رہا ہوں, میں روک رہا ہوں خود. ماشاءاللہ آپ کے جذبات اب عروج پر ہیں, لیکن ابھی توجہ فرمائیں جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. میر انیس نے کہا کہ دوسری ناد علی پیغمبر نے شروع کی تو قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا, بھائی بلا رہے ہیں. دوستو آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر. میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو بہت گفتگو دور نکل جائے گی, لیکن ذرا سا ایک اشارہ کرتا ہوں. ناد علی پیغمبر پڑھ رہے ہیں خیبر سے, علی سن رہے ہیں مسجد میں. علی نے سنی, قمبر نے نہیں سنی.
ارے میں نے تو بہت بڑا مسئلہ حل کیا. ہاں چلیں ٹھیک. علی نے سنی یہ ناد علی, قمبر نے نہیں سنی, ورنہ کبھی قمبر سے نہ کہتے مجھے خیبر جانا ہے, میری تلوار لے کر آ. قمبر خود چلا جاتا نا, لیکن نہیں گیا نا. قمبر کا علی کے حکم کے بعد جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آواز صرف علی نے سنی. ادھر قمبر در فاطمہ پہ پہنچا, دق الباب کیا تو جا کر قمبر کو یہ کہنا نہیں پڑا مولا خیبر جا رہے ہیں, ذوالفقار دے دیجئے. دروازے سے ایک ہاتھ برآمد ہوا, اس میں تلوار تھی. قمبر لے جا, یعنی مرکز نور سے جو آواز چلی تھی اس نور کے سارے چینل نے وہ آواز سنی. اب پتا چلا کہ ہم علی کو کس معنی میں بلا فصل کہتے ہیں. اب آئے تاریخی نعرہ, دونوں ہاتھ بلند کر کے. نہیں نہیں نہیں, اس نعرے کا آواز دور تک جہاں تک کھڑے ہو دوستو, دونوں ہاتھ بلند کر کے. جیو 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 کا جو ہے دوستو, نہ نور کے مرکز نے سنا. کا جو ہے ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیجیے محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب بلا فصل کے معنی لوگ سمجھے. ہم عدد کے اعتبار سے, گنتی کے اعتبار سے علی کو بلا فصل نہیں سمجھتے. رسول خیبر میں, علی مدینے میں, جو رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فاصلے پر ہیں. نہیں غور کیا, غور نہیں کیا. صلوات بھیج دیں. اچھا محمد جو ہے نا, جو رسول کے برابر میں بیٹھے ہوئے وہ فاصلے پر ہیں. جو بظاہر رسول سے فاصلے پر ہے وہ ناد علی سے بلا فصل ہے. اور صرف علی نے آواز نہیں سنی, فاطمہ نے بھی سنی, حسن نے بھی سنی, حسین نے بھی سنی. یعنی نور کے چینل سے جو جو بلا فصل تھا. اب ایک وہ جملہ کہہ دوں جو آج تک شاید میرے نوجوان دوستوں نے کسی عالم اور خطیب سے نہیں سنا ہوگا, اسی لیے تو کہتا ہوں لوگوں, دن رات آل محمد کو یاد کرتے رہا کرو. مرکز نور سے بلا فصل رہو, علی اور اولاد علی سے فاصلہ نہ کرو. اس لیے کہ قیامت کے دن جب باب کعبہ پر, دیوار کعبہ پر کھڑے ہو کر علی کا آخری بیٹا استغاثہ بلند کرے گا میرے سرکار زمانہ, تو جو مومن ہوگا اس آواز سے بلا فصل ہو جائے گا. نور سے بلا فصل ہوگا دوست. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس یہ قربان. میرے خیال سے مجلس کا حاصل جملہ میں نے کہہ دیا. آپ صلوات بھیج دیں عظمت قائم آل محمد پر. تو جو ہے دوستو, مرکز سے آواز چلی نا, اس مرکز کے تحت میں جو بھی تھا اس نے آواز سنی. ادھر تیسری ناد علی شروع ہوئی, ادھر سلمان نے چلا کر کہا یا رسول اللہ میرا مولا آ گیا. اور میں قربان ہو جاؤں اذان محترم. اپنے مولا کی عظمتوں پر ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیں. نہیں آپ بھیجوائیں. سلامت رہیں. ہاں خوبصورت سلام. بسم اللہ بسم اللہ. جزاک اللہ. بوڑھے مجاہد کا نعرہ سنیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. ادھر سلمان نے مسکرا کر کہا مولا میرا مولا آ گیا. سب کی نظریں تھی, اب آپ ایک جملے پہ غور فرما لیں, سب کی نظریں تھی رسول کی طرف علم کی تمنا میں.
سلمان کی نظریں تھی علی کے گرد قدم کی طرف مولا کی تمنا میں. توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجے آپ. نیتوں کے فرق کو دیکھا آپ نے؟ یعنی نبی خیبر میں، علی مدینے میں. میں نے کہا نا جنگ نہیں پڑا، اسی میں نکات نکلیں گے، خوبصورت نکتے، اس کو محسوس کرتے جائیں آپ. نبی خیبر میں، علی مدینے میں، بظاہر جغرافیائی فاصلہ، بظاہر جغرافیائی فاصلہ، امتی سارے نبی سے بظاہر بلا فاصل برابر میں بیٹھے ہوئے، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے. نہیں غور کر رہے آپ؟ پھر بھی فاصلے پر برابر میں بیٹھ کر بھی نبی سے فاصلے پر، علی دور رہ کر بھی نبی سے بلا فاصل. ابھی بھی نہیں مجلس کو تاریخی بنانا چاہتے ہو تو زندہ معجزہ دکھا دوں فاصلے اور بلا فاصل کا. یہ جب 65 کی جنگ ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کی، تو اس وقت مدینے کے رہنے والے عبداللہ نامی ایک شخص نے خواب دیکھا. پاکستان کے سارے اخبارات میں اس کا خواب چھپا. عزیزان محترم، اس نے حضور کی زیارت خواب میں کی. ہاتھوں کو جوڑ کر مدینے کا وہ باشندہ حضور سے خواب میں کہتا ہے سرکار کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا پاکستان کی سرحدوں پر جا رہا ہوں. سرکار کیوں جا رہے ہیں؟ کہا پاکستان کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں. عبداللہ نامی شخص کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے ہمراہ کون ہے؟ کہا میرے ہمراہ کون ہوتا؟ ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے، میرے ہمراہ فاتح خیبر ہے. ٹھہرو 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 ٹھہرو، نعرہ نہیں، نعرہ نہیں. نعرہ تو آئے گا قیامت کا، یاد رکھیں گے موچی دروازے کے در و دیوار. ابھی جملہ مکمل ہونے دیں. میرے ساتھ فاتح خیبر ہے، اس لیے کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے پکارا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. دوستو خواب تو صرف یہاں تک اخبار میں چھپا تھا. میں اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا، اسی دن میرا رزلٹ آیا تھا میٹرک کا. جب میں نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ خواب میں نے پڑھا، اس وقت میں نہ خطیب تھا، نہ عالم تھا، نہ ذاکر تھا، ایک طالب علم اس وقت بھی تھا، اب بھی طالب علم ہی ہوں. لیکن میں نے اسی وقت اپنے چشم عقیدت سے آنکھیں بند کر کے سرکار رسالت کی بارگاہ میں کہا تھا مولا کہاں مدینہ، کہاں نجف، اتنے فاصلے سے جنگ کے لیے علی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ برابر میں بہادر پڑے ہوئے تھے. یا علی یا توجہ ہے نا؟ اب لائے نا تاریخی نعرہ. نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں، مل کر مل کر. جزاک اللہ، جزا مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار. آپ کی توجہات پر ایک مرحلہ اور بلند کریں تاکہ مضمون ذرا سا اور واضح ہو. مولا سلامت رکھے ہمارے محمد عباس مرزا صاحب کے صاحبزادوں کو. مولا ان کے خاندان کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور محمد عباس مرزا صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، جنہوں نے یہ گلدستہ لگایا اور آج ماشاءاللہ مرکزی مجالس اختیار کر گئی ہیں. یہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور جو ہے نا تدبر فی القرآن یہ ہے کہ صفت کو دیکھ کر موصوف تک پہنچو. بات صرف یہ عرض کرنا تھا. تدبر یہ ہے کہ صفات کو دیکھو، موصوف تک پہنچو. اسی لیے آپ دیکھیں پورے قرآن مجید میں پورا سورہ منافقون کا آیا ہے، نام کسی کا نہیں آیا، صفات آئیں. جو ہے صفات آئیں. صفت کو دیکھ کر موصوف تک جو پہنچ جائے اور منافق کو پہچان لے وہ مومن ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا دوستوں، میں نے جملہ کہا ہے جو منافق کو پہچان لے صفت دیکھ کر. صفات کیا ہیں؟ 2-3 صفتیں بتاتا ہوں قرآن سے، گھبرانا نہیں. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا صفت ہے صاحب، نام نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. حبیب
یہ جو تیری بارگاہ میں آتے، اب نام نہیں لیا جا رہا، دیکھیں یہ جو تیری بارگاہ میں آتے ہیں، ایک صفت بتائی نا کہ کون لوگ ہیں؟ رسول کی بارگاہ میں آنے والے. لہذا باہر تلاشی مت کرو، کسوٹی ہے، نشانیاں بتا دی تھی بھائی. یہ ٹیلی ویژن پر کسوٹی پروگرام نہیں آتا تھا 10-15-20 سال پہلے، اس میں کچھ اشارے بتا دیے جاتے تھے نا، اشارے سے پوچھ لیتا تھا نا ذہین آدمی، زندہ ہے، مردہ ہے، انسانوں میں ہے، حیوانوں میں ہے، کتاب ہے، تحریر ہے، قلم ہے، تلوار ہے، کچھ نشانیاں ہوتی تھی نا، پھر اصل تک پہنچ جاتا تھا. آج کا ذہین آدمی اشارے دیکھ کر کتاب تک تو پہنچ جاتا ہے، اور اللہ جیسی عظیم کتاب کے اشارے دیکھ کر منافق تک نہیں پہنچتا. توجہ ہے، یا علی یا علی، صلوات دے دینا بابا سے بولا. دیکھیں اب آپ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. ابھی دیکھیں 3 صفات ہیں پہلی آیت میں سورہ بقرہ میں. پہلا ہی سورہ ہے یہ قرآن مجید کا، سورہ حمد کے بعد طویل ترین سورہ ہے قرآن کا. اب پہلی آیت میں 3 صفت ہیں. تدبر فی القرآن کیا ہے؟ حبیب وہ لوگ جو تیری بزم میں آتے ہیں، پہلی صفت، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، دوسری صفت. ایک ہی آیت میں 2 صفت بتائی نا، لہذا اپنے ذہن کے دائرے کو بزم رسالت تک محدود کر لیں، باہر تلاشی نہ کریں. دیکھیں سمجھنے سمجھانے کے طریقے کتنے آسان بتا رہا ہوں. لہذا باہر تو تلاشی نہ کریں. جن کا بھی تذکرہ آگے چل کے آئے گا وہ بزم رسالت کے لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. کیا اشارے ہیں خوبصورت، غور فرمائیں آپ. ومن الناس، کتنی بھی دیر ہو جائے یہ اشارہ سمجھنے میں، چاہے اسی آیت پر مجلس ختم ہو جائے، لیکن ایک بات ضرور نوجوانوں کو، ایک پرکھ، ایک کسوٹی، ایک مقیاس، ایک میزان، ایک کرائٹیریا، ایک ترازو، ایک پیمانہ. صلوات بھیج دیں محمد آل. یہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. حبیب جو تیری بزم میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں. تو آپ نے غور نہیں کیا، 2 صفات بتا کے رزلٹ دے دیا، نام نہیں بتایا. تیری بزم میں آنے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں ہیں. لہذا قیامت تک یہی میزان رکھو نا جو قرآن کا ہے. صحیح بخاری کے میزان کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے نہیں غور کیا. اب وہ پھر سمجھاؤں صحیح بخاری کا میزان کیا ہے. بھئی صحیح بخاری کا میزان یہ ہے کہ من رأى رسول اللہ وقال لا الہ الا اللہ ومحمد رسول اللہ فهو مسلم. ایٹ اینی کاسٹ جس نے رسول کو دیکھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، بس وہ مسلمان ہے، اسے کچھ بھی نہ کہو. قیامت تک وہ مسلمان ہے، چاہے اس کے بعد وہ نبوت میں شک کرتا رہے، مسلمان ہے. رسول کے ذہن میں شک کر لے، مسلمان رہے گا. گستاخ رسول ہو جائے، مسلمان رہے گا. نبی کی آواز سے آواز بلند کر دے. This is not the criteria. قرآن نے کیا میزان مقرر کیا؟ قرآن نے کہا حبیب یہ جو تیری بزم میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، ما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، بلکہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو تیری بزم میں واقعی مومن ہیں انہیں بھی دھوکہ دے رہے ہیں. آئے ہوئے ہوئے، توجہ ہے نا. صلوات بھیج دے بابا سے بلند. میں تو فیصلہ کر گیا. یا اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. کتنے خوبصورت اور بلند معیار سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. تدبر فی القرآن کی دیکھیں کیا سلیقہ ہے، کیا ڈیکورم ہے قرآن کو پڑھنے کا، کس وقار کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے. سلیقہ بتایا جا رہا ہے. یہ جو تیرے بزم میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے،
یہ مومن نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور جو واقعی مومن ہیں، یعنی ایک ہی آیت میں دیکھیں آپ، بزم رسالت میں بیٹھنے والے مومن ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔ آپ نے نہیں غور فرمایا دوستو، پھر غور کریں اس پر، چاہے گفتگو یہی تک بحث میں رہے لیکن ایک بات تو سامنے آئے نا، یہ اس قسم کا دعویٰ کر کے اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ مومن نہیں ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ یہ مومن نہیں ہے جو تیری بزم میں آ رہے ہیں، بزم رسالت میں آ رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہیں، نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہیں، چہرہ رسالت کی زیارت کر رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہیں۔ یہ مومن نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہیں۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ اللہ کو بھی اور مومنوں کو بھی۔ اپنے زعم ناقص میں یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے لیا۔ یہ غلط فہمی میں ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے غلط فہمی میں ہے، یہ حقیقتاً یہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ مومن ہی کیا جو منافق کے دھوکے میں آ جائے۔ توجہ ہے، یا علی یا علی، صلوات بھیجے نا محمد۔ تو بات تو کہہ گیا ایک مرتبہ عزیزان محترم، یاد رکھیں گے انشاءاللہ اگر میرے مولا نے کرم کیا، آپ اس جملے کو جو میں صرف قرآن ہی سے پیش کر رہا ہوں، اب اس میں صفات ہی بتائی جا رہی ہیں نا، نام تو نہیں لیا جا رہا۔ یہ مومن نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کو اپنے ذوق ناقص میں انہیں غلط فہمی ہے کہ انہوں نے دھوکہ دے دیا، اصل میں یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا کیوں دے رہے ہیں یہ دھوکہ؟ وجہ بتائی، وجہ یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض۔ کیا خوبصورت ہے، قرآن کی آیتوں کے قربان جائیے، خدا کی قسم اگر رک کر ٹھہر کر غور کر کے کمپٹیشن میں آیتیں نہ پڑھیں بلکہ تدبر کریں۔ یہ سوچ کر قرآن نہ پڑھیں کہ ہمیں رمضان میں 150 روپے ملیں گے۔ توجہ ہے نا، یا علی یا سلام حیدری، اب حیدر بسم اللہ، جزاک اللہ۔ نوجوانوں پوری طاقت سے جواب دو۔ اللہ سلامت۔ بھئی یہ سوچ کے قرآن نہ پڑھا کرو کہ جتنی جلدی قرآن پڑھنا سیکھ لیا رمضان میں اتنی آمدنی ہوگی۔ قرآن برائے معاشیات نہیں ہے۔ اب کون ہے جو اس جملے کی قدر کرے گا؟ قرآن برائے معاشیات نہ پڑھو، قرآن برائے ترقی ایمان پڑھو۔ الحمدللہ آپ جیسا ذہین اور شاداب مجمع جملہ خالی تو نہیں جانے دیتا۔ اب دیکھیں آپ اس کو، یہ جو تمہاری بزم میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، یہ مومن نہیں ہے، یہ اللہ رسول کو اپنے ذوق ناقص میں دھوکہ دے رہے ہیں، مگر اللہ رسول اور مومنین ان کے دھوکے میں آ نہیں سکتے۔ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کلمہ پڑھ کے بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب دوستو اگر آپ پوری طرح آمادہ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم مجھے بھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، سارے چہرے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ آیت آئی تھی 1400 برس پہلے، آج تک کے چہرے اگر اس آیت میں نظر نہ آئیں تو یہ آیت ہمیشہ کے لیے پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ آپ صلوات بھیجیں، میں عرض کر رہا ہوں ضرور۔ آپ صرف ذرا سا آمادہ رکھیں ذہن کو، آج تک کے چہروں کو کور کیا ہے آیت نے ایک جملے میں۔ یہ دھوکے باز ہیں
جو کلمہ پڑھ کے دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں دھوکہ؟ اس لیے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور حبیب ان کی بیماری سے گھبرانا نہیں. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ ان کے دلوں کی بیماری میں اضافہ ہی کرتا رہے گا. سلامت رہے. یا علی یا علی، سمجھ گئے؟ سلامت رہے. اللہ نے بھی الحمدللہ آپ اس نتیجے تک پہنچ گئے. اللہ نے بھی کیا طے کر لیا ہے کہ ان منافقین کی بیماری میں اضافہ ہی کرتا رہے گا. روز بروز اضافہ ہوگا، قریہ قریہ اضافہ ہوگا، جھنڈا جھنڈا اضافہ ہوگا، اشتہار اشتہار اضافہ ہوگا، نعرہ نعرہ اضافہ ہوگا. روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. تو میرے دوستو، علی والوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو گلی گلی کوچے کوچے کافر کافر کے نعرے لکھے ہوئے نظر آئے، سمجھ لو قرآن سچ بول رہا ہے. ان کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے. یا علی یا علی یا علی. اور جو ہے دوستو، باہر تک کھڑا ہوا مجمع، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے جیو بیٹا جیو. دیکھا ابھی 2-3 آیتوں میں تدبر کیا ہے. صفت کو دیکھ کر پہنچ رہے ہیں نا موصوف کے پاس. نام تو نہیں لے رہے کسی کے. آیت خود چہرے سے نقابیں اٹھاتی جا رہی ہے اور اندر سے ایسی مکروہ شکلیں برآمد ہو رہی ہیں. توجہ ہے نا جان محترم؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آپ نے غور نہیں کیا جملے پر؟ یہ خطابت کا جملہ نہیں تھا. نقاب اٹھ رہی ہے تو اندر سے ایسی مکروہ شکلیں نظر آ رہی ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ واقعی یہ لوگ بیچارے ہیں. انہوں نے کبھی آئینہ دیکھا ہی نہیں. آئینہ ایک دفعہ بھی زندگی میں دیکھ لیتے تو نبی کو اپنے جیسا نہ کہتے. توجہ ہے نا؟ اوئے ہوئے یا علی یا واقعی بیچارے ہیں بھائی. ہے جی بالکل بیچارے ہیں. آئینہ نہیں دیکھ سکتے نا، مجبوری ہے، شرعی مجبوری ہے. پہنچے آئینہ نہیں دیکھ سکتے بیچارے. شرعی مجبوری، پیدائشی مجبوری. اپنا فتویٰ کبھی کبھی جو ہے نا وہ گلے میں اٹک جاتا ہے. شرعی مجبوری ہے. آئینہ دیکھ نہیں سکتے. آئینہ دیکھیں گے تو اپنی شکل نظر آئے گی. شکل نظر آئے گی، وہ شکل اصل تو نہیں ہوگی نا، اس اصل کی شبیہ ہوگی نا. آئینہ دیکھ نہیں سکتے اس لیے کہ شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. توجہ ہے نا؟ توجہ. نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات بھیجو محمد آل محمد. دیکھو فلسفہ مجبوری ہے، پیدائشی مجبوری ہے. آئینہ چونکہ زندگی میں کبھی دیکھا نہیں اس لیے کہہ دیتے ہیں نبی ہم جیسا. نہ حسب میں نبی جیسے، نہ نسب میں نبی جیسے، نہ نور میں نبی جیسے، نہ ظہور میں نبی جیسے، نہ علم میں نبی جیسے، نہ اخلاق میں نبی جیسے، نہ تمیز میں، نہ تہذیب میں، نہ خاندان میں، نہ قوم میں، نہ قبیلے میں. اللہ جانے کون سمجھ رہا ہے یہ جملہ. نہ قوم میں، نہ قبیلے میں، کسی اعتبار سے بھی نبی جیسے نہیں. بس کہہ دیتے ہیں ہم نبی جیسے. میں نے کل کہا تھا نا، یہی تو یہ جملہ کہا تھا نا، نبی کے رحمت للعالمین ہونے سے فائدہ اٹھا لو. جس کے جو جی میں آتا ہے کہہ دیتا ہے. رحمت للعالمین جو ہوا، کسی کو کچھ کہتا جو نہیں.
اس لیے جو چاہے جو کہہ دیتا ہے نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا ہے، ہم نبی جیسے، بڑی توجہ دوست، ہم نبی جیسے ہیں، جو چاہے کہو، ماں کا بیٹا تو میں اسے سمجھوں جو یہ کہے کہ میں علی جیسا، توجہ ہے نا، کہے نا اسے معلوم ہے۔ کہے کوئی واقعی مان لوں کہ کسی ماں باپ کا بیٹا ہے، کوئی ایک مرتبہ کہہ کے تو دکھائے میں علی جیسا۔ آج تک 1400 برس کی تاریخ میں کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں علی جیسا۔ اور کون ہے علی؟ تربیت نبوت کا شاہکار اول۔ اب جملے کی قدر کر لینا، تربیت نبوت کا شاہکار اول علی اور تخلیق وحدانیت کا نقش اول نبی۔ ارے علی اور نبی پہ صلوات کوئی بھیج دے، بہت بڑا جملہ، تخلیق کائنات۔ اللہ سلام المصطفیٰ والمرتضی علیہ السلام صلوات۔ کل انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس کی تفصیل، لیکن ذرا ابھی ایک مرحلہ مجھے اور گزرنا ہے۔ صفات کو دیکھ کر موصوف تک پہنچنے کا کلمہ پڑھ کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ بس قیل لہم، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، ابھی بھی کہیں نام نہیں ہے، دیکھیں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کہیں امن و امان بھی رہنے دو، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں۔ کیا آئینے کی طرح آیتیں آ رہی ہیں صاحب، اگر آپ غور کریں کیا ہے نشانی ان کی حضور؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو یہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم فساد تو نہیں پھیلا رہے، ہم تو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ یا علی یا صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم غور فرمائیے آپ، ہم تو قوم کی اصلاح کے لیے آئے۔ اب آپ کو پتہ چلا منافقین کی صفت کیا بتائی ہے قرآن نے، کہ منافق کبھی فساد کے نام پہ فساد نہیں کرے گا۔ دوسرا جملہ مجھے نہ کہنے دیں، آپ ہی غور فرما لیں۔ منافق کبھی فساد کے نام پر فساد نہیں کرے گا۔ فساد کے نام پر فساد اسے کرنے کون دے گا؟ شیطان اگر شیطان بن کے کسی کو بہکائے تو اس کے بہکانے میں کون آئے؟ توجہ ہے نا؟ شیطان تو آتا ہی بڑے اچھے روپ میں ہے، بڑا شریف بن کے آتا ہے، توجہ ہے نا؟ ہوئے ہوئے ہوئے، بڑا معزز بن کے آتا ہے، بڑا مولوی بن کے آتا ہے۔ اگر وہ شیطان بن کے آنے لگے اسے نزدیک کون آنے دے بھائی؟ اس کا تو سارا کاروبار چوپٹ ہو جائے اگر وہ اپنی اصل روپ میں آ جائے۔ قوم جن سے ہے، جن کی صورت میں آیا کسی کے پاس شیطان؟ جن کی صورت میں جن کے سامنے آیا، وہ سانس بھی نہیں لے سکے۔ اور فرمایا، پھر روک رہا ہوں اس جملے کو، پھر اس بات کو یہاں روک رہا ہوں، چونکہ ایک لفظ ایسا آ گیا اس کی وضاحت کیے بغیر جا نہیں سکتا۔ اسی لیے پروردگار نے قرآن میں، دیکھیں تدبر فی القرآن دیکھیں، لوگ ابھی تک کہتے ہیں جی شیطان غائب ہے، شیطان غائب ہے، شیطان نظر نہیں آتا۔ شیطان نظر آتا ہے، تم قرآن نہیں پڑھتے۔ پڑھتے تو ہو، تدبر نہیں کرتے۔ کیسے نہیں نظر آتا بھائی؟ شیطان اگر قوم جن سے ہو صرف، تب تو وہ نظر نہیں آئے گا، اور اگر قرآن یہ کہے کہ شیطان صرف قوم جن سے نہیں ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان بھی دو قسم کا ہوتا ہے، جنوں میں سے بھی آتا ہے، انسانوں میں سے بھی آتا ہے۔ جنوں کو بہکانے کے لیے جن شیطان،
انسانوں کو بہکانے کے لیے انسان شیطان انسان بن کے آتا ہے تو انسان تو نظر آتا ہے. اب نظر آنے کے باوجود بھی اگر آپ زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں, توجہ ہے, نعرہ حیدری یا علی یا تدبر پھر قرآن کرتے جائیں دوستو. شیطان تو آتا ہے لیکن یاد رکھو آتا ہے بڑے اچھے روپ میں, ہمدرد بن کر, اپنا بن کر, معزز بن کر, وی آئی پی بن کر, اور کتنے لفظ استعمال کروں دوستو, وی آئی پی بن کر, بہت امپورٹنٹ بن کر آتا ہے, بڑی چمک دکھاتا ہے, بڑی دمک دکھاتا ہے. غور کر لو, غور کر لو, صلوات بھیج دو. شیطان ہے, شیطان ہے نا. کبھی شریف کے روپ میں آتا ہے, کبھی معزز کے روپ میں آتا ہے, کبھی محترم کے روپ میں آتا ہے, کبھی روشنی کے روپ میں آتا ہے, کبھی ضیاء کے روپ میں آتا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا عزیزان محترم. اندھیرا بن کے تو آتا نہیں, ڈاکو بن کے تو آتا نہیں, لٹیرا بن کے تو آتا نہیں, قاتل بن کے تو بظاہر آتا نہیں, خونخوار بن کے تو آتا نہیں. بڑے آپ تو کیا پہچانیں گے, بڑے بڑے اسے نہیں پہچان سکتے. مسلمانوں کی ناسخ و تواریخ اٹھا کر دیکھو, جو بڑی مستند کتاب ہے عزیزان محترم, جس نے ساری تاریخ کی کتابوں کو نسخ کیا ہے, منسوخ کیا ہے, وہ کتاب اٹھا کر دیکھ لو. رسول اللہ کے بعد ایک دن تو مسجد نبوی کے دروازے پر آ گیا تھا شیطان. مسجد نبوی کے دروازے پر پوری کٹ میں آیا تھا, ابا پہن کر آیا تھا, قبا پہن کر آیا تھا, تسبیح ہاتھ میں لے کر آیا تھا, عصا لے کر آیا تھا, لمبی ریش مبارک کے ساتھ آیا تھا. جتنے نمازی صحابہ اکرام جا رہے تھے سب سے ہاتھ ملاتا تھا, سب اس کا ہاتھ چومتے تھے. مسجد میں سب کی نمازیں خراب کر رہا تھا نا بھائی, اللہ سے پرمیشن ہے نا اسے. آپ نے غور ہی نہیں کیا, اللہ سے اجازت لے کے چلا ہے. فَبِعِزَّتِكَ کا میرے اللہ تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا. And is permitted, is allowed to do so, and is doing his job. اسے اجازت, جو اسے اجازت ملی ہے وہ کر رہا ہے. سارے نمازیوں سے رسول اللہ کے زمانے کے جتنے بھی صحابی تھے سب سے ہاتھ ملاتا رہا. ظاہر ہے اس کی بزرگی کو دیکھ کر سارے بزرگوں نے بھی اس کے ہاتھ چھومے. شیطان کے پتہ نہیں چل سکا نا, نہیں غور کر رہے آپ دوستو. تقریر کا شاید سب سے اہم جملہ ہو, ناسخ و تواریخ کا بڑا عجیب جملہ ہے یہ. سب جاتے رہے, سب سے آخر میں مولا کائنات علی بن ابی طالب تشریف لائے. آگے بڑھا, ابلیس جو شکل مولوی میں کھڑا ہوا تھا ہاتھ بڑھانے کے لیے, علی نے دیکھا دست راست سے ایک تماچا اس کی داڑھی پہ رسید کیا. لا حول ولا قوت کہا, اس کے لباس میں آگ لگی, داڑھی میں آگ لگی, شعلے کی صورت میں آسمان کی طرف چلا گیا. سارے صحابیوں کو کہا واپس آؤ, تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے. توجہ ہے یا علی, ارے غور تو کرے نا. ہائے ہائے ہائے, توجہ کرے بھائی. شادی دینے رکھتے مولا سلامت رکھے. جیو جیو بیٹا جیو. پھر ایک سلام. جو ہے علی کہتے ہیں واپس آؤ, تم سب کی نمازیں باطل ہو جائیں گی, وضو ٹوٹ گیا.
سارے بزرگ آ کر کہتے کیوں یا علی کیا ہوا؟ ہم تو گھر سے وضو کر کے آئے تھے. بھائی اس زمانے میں کوئی مسجدوں میں تو حوض بنے ہوئے نہیں تھے. ہائے 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 ہمارا وضو کیوں ٹوٹ گیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا تم سارے شیطان سے ہاتھ ملا کے آ رہے ہو. شیطان نجس ہے. آپ نے غور نہیں کیا کہ مولا یہ تو بڑا بزرگ آدمی تھا. کہا بس تم میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے, تم ظاہر دیکھتے ہو, علی باطن دیکھتے. توجہ ہے نا اذان مختار؟ اسے کہتے ہیں مولا, اسے کہتے ہیں اولا, اسے کہتے ہیں امام, اسے کہتے ہیں ہادی, اسے کہتے ہیں رہبر, اسے کہتے ہیں شاہ نما, اسے کہتے ہیں سرتاج حلتا, اسے کہتے ہیں شاہ قرقبہ, اسے کہتے ہیں عالم علم لدنی, اسے کہتے ہیں ابو تراب, اسے کہتے ہیں خطیب منبر سلونی, اسے کہتے ہیں نفس رسول, اسے کہتے ہیں نفس الہی, اسے کہتے ہیں مرضات اللہ, اسے کہتے ہیں الحمدللہ, اسے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اسے کہتے ہیں شیعوں کا نا خدا نصیری کا خدا, اسے کہتے ہیں. سلامت رہے پوری طاقت سے. اچھا زیادہ ہاں خدا نصیری کیا خوبصورت. بھائی کیا خوبصورت سلوات میرے بھائی نے بھجوائی ہے. برائے خوشنودی خدائے نصیری, یہ پہلی سلوات آئی ہے اس القاب کے ساتھ. اب نصیری ہوتے بھی تو بڑے عجیب ہیں نا, بقول استاد قمر جلالوی کے. اچھا علی نے کام بھی کچھ ایسے ہی کیے ایمان سے, آدمی پریشان ہو جاتا ہے ایمان سے. نصیری کو ابھی شک ہی ہوا تھا, اس نے شک میں کہا تھا تو خدا ہے, اسے قتل کر دیا. اچھا قتل کر دیا تھا, کر دیتے پھر زندہ بھی کیا. کل انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کروں گا. یہ جملہ مجھے آپ یاد دلائیے گا یہیں سے, چونکہ یہ پھر بہت بڑا مضمون ہے, تقریباً 40 منٹ لے جائے گا, اس لیے میں زحمت نہیں دیتا. اسی جملے کو یہیں سے انشاءاللہ کسی مرحلے پر مجھے یاد دلائیے گا ضرور. آپ کو میں کہہ رہا ہوں اگر مضمون میں آگے بہ جاؤں تو مجھے یاد دلائیے گا. اس کا ایک منطقی نتیجہ میں آپ کو دوں گا. یہاں تو صرف بھائی کی سلوات پر مجھے استاد قمر جلالوی کے 4 مصرے یاد آ گئے. بھائی نصیری کم از کم کچھ بھی صحیح, غلط ہیں, جھوٹے ہیں, مشرک ہیں, جو کچھ بھی ہیں, مجھے اس سے بحث نہیں, مگر ہیں اپنے قول و فعل کے پکے. یہ منافق تو نہیں ہے کہ آج اقرار کر لیا کل انکار. اس جملے کو بھی سمجھانا پڑے گا مجھے, اس کے پس منظر تک چلے جائیے, آپ کو لطف آئے گا. منافق تو نہیں ہے نا, یہ تو نہیں ہے کہ آج اقرار کر لیا, آج مبارکباد دے دی, مبارک ہو علی. کل انکار کر گئے, ایسا تو نہیں ہے. جو بھی ہے بس ہے, آج بھی مانتے ہیں اسی طرح, اور قیامت تک یہ لوگ مانتے رہیں گے. جبھی تو استاد قمر جلالوی نے کہا کہ محشر ہے, قیامت کا منظر ہے, اہل محشر کھڑے ہوئے ہیں, سارے نبیوں کی امتیں کھڑی ہوئی ہیں, ہر نبی جو ہے وہ اپنی اپنی امتوں کے لیے فکر مند ہے, سب جنت و دوزخ کے سلسلوں میں الجھے ہوئے ہیں. اور نصیری سب سے الگ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی سلمان ابوذر اور قمبر جیسا علی کا غلام نصیریوں کو دیکھ کر کہتا ہے یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. توجہ ہے دوستو, چوتھا مصرع دوستو میری تقریر کا آخری مصرع ہوگا, آخری جملہ, آسمانی نعرہ چاہوں گا جو سمجھ لے اس مصرے کو. نصیری ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں, سلمان و قمبر جیسا غلام آگے بڑھ کے دیکھتا ہے, اچھا دیکھ کے کہتا ہے یہاں بھی آ گئے, یہاں بھی آ گئے, یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. اظہار ناروا وہ اظہار جو کرنا نہیں چاہیے. غور کریں, قمبر کہتا ہے, سلمان کہتا ہے یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. لقب تو اور بھی ہیں شاہ لافتہ کے لیے, اور کوئی لقب لے لو, علی کوئی القابات کا غریب تو نہیں ہے. توجہ ہے نا,
جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے تو علی کے القابات ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان محترم؟ صلوات بھیجے بآواز بلند. جتنی قرآن کی آیتیں ہیں نا اتنے تو علی کے القابات اور خطابات ہیں. اللہ کے نام تو گن بھی لیے گئے کہ 99 ہیں. کون سمجھے گا؟ اب آیا ہوا سبحان اللہ. مولا سلامت رکھے. جملہ سنیں آپ. اللہ کے نام تو گن بھی لیے گئے 99. علی کے خطابات تو گنے ہی نہیں گئے. اس لیے کہ رسول نے کہہ دیا تھا کہ اشجار قلم بن جائیں، سمندر روشنائی بن جائے. جنوں ان سے لکھنے بیٹھے تو علی تیرے فضائل نہیں لکھ سکتے، تو کون گنے گا؟ دلیل سے بات ہے، دلیل سے دوستو. تو مجھے بھی تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. کتنے چھوٹے قد و قامت کے لوگ ہیں یہ لوگ بھی. کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ علی کا مقابلہ مکے مدینے کے بنیے بقالوں سے کرتے ہیں. سب برابر ہیں، سب برابر ہیں. پاگل ہو تم، دیوانے ہو. قرآن کی آیتوں جتنے جس کے القابات ہوں علی کے، اس کا مقابلہ ان غریبوں فقیروں کی اولادوں سے کرتے ہو جن کا ایک ہی لاوارث لقب ہے. اگر وہ ہٹا دو کوئی عزت ہی نہیں رہتی. توجہ ہے، نعرہ حیدری. میں کہہ گیا ہوں جملہ ایک ہے، دی اونلی، دی اونلی، دی اونلی. یہ لقب ہے، یہ ہٹا دو بس، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. بھائی کافر تھے، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھے، رسول کے بز میں آئے، ایک لقب ملا. ایک ہی لقب ملا نا جس کی انجمن ہے. یہ ہٹا دو لقب. اچھا یہ تھے اور کیا تھے کہ جی اور بس یہ تھے. اور کیا تھے؟ بس یہ تھے. اگر یہ ہٹا دیں کہ جی کچھ نہیں تھے. علی کے القابات گنتے گنتے گردش دورہ کی سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں. علی کے لقب ختم نہیں ہوتے. کل گنواؤں گا یہ القابات انشاءاللہ جتنی مجھ میں طاقت ہوئی. آپ صلوات بھیجیں محمد عالم، ہے نا؟ نہیں ایسی صلوات نہیں، بلند آواز. کل انشاءاللہ اگر موقع ملا اور طاقت رہی جس میں تو کل میں یہ ادا کروں گا جتنے القابات میں گنوا سکا قرآن اور حدیث سے علی کے. علی کوئی القابات اور خطابات کا غریب تو ہے نہیں. اس لیے قمبر کہتا ہے، سلمان کہتا ہے نصیریوں سے، یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. لقب ہیں اور بھی، لقب تو اور بھی ہیں شاہ لافتہ کے لیے. نصیریوں نہ کہو حشر میں علی کو خدا، ارے خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے. یا علی یا علی یا علی. نہیں جو ہے نا جی مولا تمہیں سلامت رکھے. یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. بھائی میرے لیڈر آصف میر، یہ مائک آج کل سے بہتر ہے. کل اس سے زیادہ بہتر کرنا. آخری مجلس ہے، بہت دیر تک مجھے پڑھنا ہے نا، تو ذرا کل اس سے بہتر کوشش کرو اندر کی طرف آواز زیادہ ہو. باہر ماشاءاللہ بہت دور تک آواز ہے. صلوات بھیجے محمد عالم. جو ہے یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. لقب ہیں اور بھی، لقب تو اور بھی ہیں. شاہ لافتہ کے لیے کچھ اور کہہ لو. لقب تو اور بھی ہیں. شاہ لافتہ کے لیے
چوتھا مصرع پھر سناؤں گے دوبارہ اگر تاریخی نہ رہا ہے. لقب تو اور بھی ہیں. شاہ لافتہ کے لیے نصیریو نہ کہو حشر میں علی کو خدا. ارے خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے. توجہ ہے پوری طاقت سے. نہیں 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 دوستو نہیں ایسے نہیں. سلامت رہے. مدد حق ہے محمد صلوات. جو ہے نا شاہ جی گن نہیں سکتا آل محمد کے فضائل کے القابات کو کوئی جن کوئی بشر لکھ نہیں سکتا. سارے اشعار کا بنا ہوا قلم تحریر نہیں کر سکتی سمندروں کی روشنائی. اللہ اکبر اللہ. ان کے فضائل و خطابات جو فضائل میں ان کے خطابات ہیں انہیں بھی کوئی نہیں گن سکتا. جو مصائب میں ان کے خطابات ہیں انہیں بھی کوئی نہیں گن سکتا. حسین بھی ہے حسین بھی ہے نبی کے دل کا چین بھی ہے. فاطمہ کا نور عین بھی ہے. شاہ مشرقین بھی ہے. زینب کا غریب بھائی بھی ہے. پیاسا بھی ہے. تشنا بھی ہے. شہید بھی ہے. مظلوم بھی ہے. غریب بھی ہے. بے کفن بھی ہے. بے غسل بھی ہے. بے وطن بھی ہے. کوئی نہیں گن سکتا. فضائل میں اگر کہو گے سید الساجد